اندھیری رات تھی، گہرے جنگل پر سیاہ سائے چھائے ہوئے تھے۔ ہوا کے ساتھ پتوں کی سرسراہٹ، دور دراز جانوروں کی آوازیں اور سرد ہوا کے جھونکے، گویا جنگل اپنی پراسرار داستانیں سنا رہا تھا۔ انہی گنے درختوں کے بیچ زید نام کا ایک لڑکا بے چینی سے چل رہا تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ راستہ بھول چکا تھا۔ ادھر ادھر گھومتے ہوئے اس نے اپنا چھوٹا سا لالٹین اٹھایا ہوا تھا، مگر روشنی مدھم تھی۔ درختوں کے تنے دیوہیکل مجسموں کی طرح لگ رہے تھے۔ میں کہاں ہوں؟ یہاں سے نکلا کیسے جائے؟ وہ کانپتی آواز میں بڑبڑایا۔ اچانک اس نے دور سے ایک زوردار چیخ سنی۔ اس کا سانس رک گیا۔ وہ بھاگنے ہی والا تھا کہ تاریکی سے ایک نرم آواز گونجی۔ زید، میرے بچے، یہ تم ہو؟ زید نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ چاچو کریم، گاؤں کے بزرگ، ہاتھ میں لکڑی تامے اس کی طرف آ رہے تھے۔ زید کے چہرے پہ اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کا شکر ہے چاچو، میں تو سمجھا میں تنہا ہوں۔ چاچو نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھٹکنا زندگی کا حصہ ہے میرے بیٹے، چلو تمہیں گھر چھوڑاتا ہوں۔ راستہ کانٹوں بھرا تھا۔ چاچو آگے آگے چل رہے تھے، زید کو گڑھوں اور نوکیلے پتھروں سے بچاتے ہوئے۔ اتنے میں ایک گہری غرانے کی آواز گونجی۔ زید کا جسم سخت ہو گیا۔ اس نے دھیرے دھیرے سر گھمایا تو دیکھا کہ درختوں کے پیچھے دو چمکتی ہوئی آنکھیں اسے گھور رہی تھی۔ وہ ایک بھیڑیا تھا۔ خوف نے زید کو جکڑ لیا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ زید، پیچھے رہو، بالکل نہ ہلنا، چچا کریم نے مضبوط مگر پرسکون آواز میں کہا۔ کریم چاچو نے زمین سے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور بھیڑیے کی طرف لہرائی۔ بھیڑیا کچھ لمحے کڑا غرایا، پھر دانت پیستا رہ گیا اور آہستہ سے تاریکی میں غائب ہو گیا۔ زید نے گہری سانس لی۔ شکر ہے ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ چچا کریم نے سر ہلایا۔ بیٹا، جنگل میں خوف سے کچھ نہیں ہوتا، ہمت رکھنی پڑتی ہے، ہمیں چلتے رہنا ہوگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اچانک آسمان پر نارنجی روشنی پھیل گئی۔ درختوں کے شاخوں سے چٹکنے کی آوازیں آنے لگی۔ جنگل میں آگ لگ گئی تھی۔ شعلے تیزی سے پھیل رہے تھے، سوکھی لکڑیوں کو لپیٹ میں لے رہے تھے اور راستہ بند ہو چکا تھا۔ دھواں اتنا زیادہ تھا کہ سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ زید کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہم تو پھنس گئے، وہ چیخا۔ چچا کریم نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور ایک تنگ مگر محفوظ راستہ ڈھونڈ لیا۔ میرے پیچھے آؤ، انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر کہا۔ چچا کریم نے زید کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور جلدی جلدی راستہ عبور کرنے لگے۔ وہ تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے، شعلوں سے بچتے، دھوئیں سے دور رہتے اور آخرکار جنگل کے کنارے پہنچ گئے۔ سامنے دور سے ان کے گاؤں کی روشنی چمک رہی تھی۔ زید نے سکون کا سانس لیا۔ چاچو کریم، اگر آپ نہ ہوتے تو میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوتا۔ چچا کریم نے مسکرا کر کہا، بیٹا، حفاظت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آج رات اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا، مگر زندگی میں ایک ایسی بھی چیز ہے جو تمہیں اندھے کے خطرات سے بھی بچا سکتی ہے۔ زید نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ چچا کریم ہلکے سے مسکرائے، تم جلد سمجھ جاؤ گے، اب جاؤ آرام کرو۔ اگلی صبح زید پچھلی رات کے واقعے کو سوچ رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوست عمار کے پاس پہنچا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ جنگل میں کھو جانا، بھیڑیا دیکھنا، آگ میں پھنس جانا اور چچا کریم کا بچانا۔ عمار نے غور سے سنا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، زید، کیا تم جانتے ہو، جس طرح چچا کریم نے تمہیں جنگل کے خطرات سے بچایا، ایسے ہی ایک چیز تمہیں ایک اور بڑے خطرے سے بچا سکتی ہے، قبر کے عذاب سے۔ زید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ قبر کا عذاب؟ کیا مطلب؟ عمار نے قریب ہو کر کہا، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک خاص صورت ہے جو قبر میں ہماری حفاظت کرے گی، وہ ہے سورۃ الملک۔ زید کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ سورۃ الملک؟ ہاں، عمار نے مزید وضاحت کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کی ایک سورت جس میں 30 آیات ہیں، اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرے، اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ زید گہری سوچ میں پڑ گیا۔
اس کی یادیں پچھلی رات کے خطرات کی طرف لوٹ گئی، جب وہ کھو گیا تھا، جب بھیڑیے نے گھورا تھا، جب آگ نے رستہ بند کر دیا تھا، اور جب چچا کریم نے اسے بچایا تھا۔ اب وہ سب سمجھ گیا تھا۔ سبحان اللہ، جیسے چچا کریم نے مجھے جنگل کے خطرات سے بچایا، سورہ ملک مجھے قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ عمار نے سر ہلایا۔ بالکل، اسی لیے میں کبھی سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت نہیں چھوڑتا، اور تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ زید کے چہرے پر ایک نئے عزم کی جھلک آئی۔ آج سے میں بھی ہر رات سورہ ملک پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اس رات زید نے اپنا مصحف کھولا اور دل کی گہرائیوں سے سورہ ملک کی تلاوت کی۔ ایک عجیب سکون اس کے دل میں اتر آیا، جیسے وہ جان گیا ہو کہ اللہ کی حفاظت ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔